تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شمار درود ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب پر بھی۔ السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ رجب اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے، آئیے ہم بھی مل کر اس کا فیضان حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ آپ کو اس طرح کے وظائف بہت ملیں گے کہ جس کے کرنے سے آپ مالدار ہو جائیں، دولت کی آپ پر بارش ہو جائے، صبح سو کے اٹھیں تو آپ کے بیڈ کے نیچے دولت کے انبار ہوں۔ لیکن یہ دنیا بھی فانی، اس کی دولت بھی فانی۔ وظیفہ تو کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے مرنے کے بعد والی زندگی ابدی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ فکر بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس زندگی کے آرام و آسائش کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بلکہ ہماری اس والی زندگی کا مقصد ہی ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کوشش ہونا چاہیے۔ تو میں ایسے ہی 2 وظیفے لے کے آئی ہوں کہ جس سے ہماری آنے والی زندگی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ماہ رجب میں بہت استغفار کریں۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ تو وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ تو ویورز، اور کیا چاہیے، رجب کے مہینے کی آمد سے اس فضیلت کو پا لیں۔ 3000 کچھ زیادہ بھی نہیں، ابھی کافی دن رجب کے پڑے ہیں۔ میں آپ کی آخرت کا فائدہ چاہتی ہوں، آخرت کا فائدہ ہی دراصل اس دنیاوی زندگی کی کامیابی ہے۔ تو جلدی سے اس وظیفے کو شروع کر لیجئے۔ جنہوں نے شروع کر لیا وظیفہ یا جنہوں نے نیت کر لی ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس سے مجھے خوشی ملے گی، اور میں ابھی آج سے ہی انشاءاللہ شروع کر لیتی ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، ترجمہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، آمین، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی۔ اور پیارے پیارے ویورز، رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، پلیز آپ بھی پڑھ لیجئے۔ رجب المرجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ یہ 2 وظیفے ضرور کیجئے، اس کو کرنے سے ہمیں انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ ضرور اس کو کیجئے، ایک مہینے کی محنت آپ کو ابدی سکھ عطا کرے گی۔ تو کیا یہ سودا سستا نہیں ہے؟ ویسے بھی ہم سیل والی چیزوں پہ ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ نیکیوں کی سیل والا مہینہ ہے، تو اس میں رحمتیں، برکتیں اور بخشش کو خوب لوٹیے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی ڈائری سے اور کچھ اچھی باتیں شیئر کروں گی، آپ بھی اپنی ڈائری سے کچھ باتیں کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ خاتون جنت نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ معراج شریف کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں ہوئیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی چند شکایتیں کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رزق میں دیتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اپنی محنت سے کمایا ہے۔ نمبر 2، جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے مگر یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے۔ نمبر 3، دوزخ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بنائی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دوزخ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، آنکھیں بند کر کے غور ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اور جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارے کلام کے کچھ شعر آپ کی نظر کرتی ہوں، اس سے دلوں کو معطر کیجیے اور اپنے جذبوں کو زندہ کیجیے۔ تو ویورز شروع کرتی ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا،
حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں مانیں اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک چھپکتی رہی وہ کب کے سب این وہاں سے گزر چکے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حرص سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، رہی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی اعلیٰ حضرت کے کلام کے کچھ اشعار جو مجھے بہت پسند ہیں اور آپ سے شیئر کیے ہیں۔ تو پلیز یہ وظیفے ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔